حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، یعنی مجھے امتیں دکھائی گئیں۔ فرأیت النبی ومعہ الرہط، تو میں نے ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ ایک پوری جماعت تھی، اور والنبی ومعہ الرجل والرجلان، اور ایسے نبی بھی دیکھے کہ جن کے ساتھ ایک بندہ تھا یا دو بندے تھے۔ والنبی ولیس معہ احد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے نبی کو بھی دیکھا جن کے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں تھا۔ اذ رفع علی سواد عظیم، پھر میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ فظننت انہم امتی، تو میں نے یہ خیال کیا کہ یہ میری امت ہوگی۔ فقیل علی ھذا موسیٰ وقومہ علیہ الصلاۃ والسلام، تو مجھے یہ بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ فنظرت فاذا سواد عظیم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مزید دیکھا تو مجھے ایک اور بہت بڑی جماعت جو ہے وہ نظر آئی۔ فقیل علی ھذہ امتک، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ وَمَعَهُمْ 70 أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، اور یہ بھی بتلایا گیا مجھے کہ ان کے ساتھ، یعنی میری امت کے، یہ جو میری امت آ رہی ہے ان کے ساتھ، انہی میں سے 70,000 لوگ وہ بھی ہیں جو جنت میں بغیر کسی حساب کتاب کے اور بغیر کسی سزا اور عذاب کے جو ہیں وہ ڈائریکٹ جائیں گے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں بحث و مباحثہ کرنے لگ گئے کہ یہ 70,000 لوگ جو ہیں یہ کون ہوں گے۔ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، تو کچھ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے اور انہوں نے پوری زندگی اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں جو ہیں لوگوں نے ذکر کی کہ ہو سکتا ہے یہ فلاں لوگ ہوں، ہو سکتا ہے یہ فلاں لوگ ہوں۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھیں کہ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، لوگوں نے آپ کو اس معاملے کے بارے میں بتایا کہ ہم ان 70,000 لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کون ہوں گے۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بلا ضرورت بلا حاجت لوگوں کو دم کرنے کا نہیں کہیں گے، لوگوں سے دم کرنے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اس کے حوالے سے علماء جو ہیں انہوں نے وضاحت فرمائی ہے کہ خاص طور پہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے، کہ یہاں جہاں جو دم کا مطالبہ کرنے سے منع کیا گیا ہے ان لوگوں کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بلا ضرورت جو ہے وہ لوگوں سے خواہ مخواہ جو ہے وہ لوگوں سے دم کرنے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اگر اس کا علاج، اس کا مداوع جو ہے وہ کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو اس چیز سے جو ہے وہ اس کا مداوع کیا جائے گا، نہ کہ لوگوں کو جو ہے وہ بار بار لوگوں کو کہا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ آ کر دم کریں اور اس دم سے جو ہے وہ شفا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر واقعتاً ضرورت پڑ جائے کہ جو ہے وہ دم کیا جائے تو دم کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو شخص دم کرواتا ہے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ ان 70,000 لوگوں سے باہر نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کے بارے میں وضاحت ہیں۔ لیکن خواہ مخواہ بلا ضرورت بلا حاجت لوگوں کو جو ہے وہ کہنا کہ مجھے دم کرو، یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی ولا یکتوون، یہ آگ کے ساتھ جو جسم کو داغ کر علاج کیا جاتا ہے یہ وہ علاج بھی نہیں کروائیں گے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ ولا یتطیرون، یہ بدشگونی بھی نہیں لیں گے چیزوں سے،
اور چوتھی اور آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ جو 70,000 لوگ ہیں یہ اپنے رب کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا جو ہے وہ بھروسہ اور توکل کریں گے۔ تو یہ 4 اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70,000 لوگوں کے بیان فرمائے جو جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے، بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی سزا کے، بغیر عذاب کے۔ اب جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تو فقام عکاشہ بن محصن، حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے ان 70,000 لوگوں میں سے بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، آپ انہی 70,000 لوگوں میں سے ہیں۔ اب جب یہ لوگوں نے یہ بات سنی تو لوگوں میں سے ایک اور بندہ جو ہے، ایک اور شخص کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اللہ ان 70,000 لوگوں میں سے بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ جو ہے وہ اس دعا کو حاصل کرنے میں تم پر سبقت لے گیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اس کے علاوہ سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں بھی یہ اوصاف پیدا فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اوصاف کو اپنا سکیں، اور اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم جو ہیں وہ ان اوصاف کے ساتھ متصف ہوں اور انہی 70,000 لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار جو ہے وہ کر لے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔